السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلعلک تارک بعد ما یوحی الیک وضائق به صدرک ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز او جاء معه ملک انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل۔ ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون۔ محترم سامعین کرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی صورت سے آیت نمبر 12، 13، 14 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ محترم سامعین کرام، ان تین آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ کفار و مشرکین کی جو باتیں ہیں، ان کے جو اعتراضات ہیں، ان کی طرف سے جو طنز و تشنیع ہے، آپ کو اس پر گھبرانا نہیں ہے، اپنا کام کرتے جانا ہے۔ اور پھر اسی تین آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ یہ جو کلام اللہ ہے جو آپ پر نازل ہوا ہے، یہ آپ کی رسالت کی سچی اور پکی دلیل ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہوئے، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے کہ آپ کی طرف جو وحی نازل ہو رہی ہے اس میں سے آپ کچھ چھوڑ دیں اور آپ کا دل تنگ ہو جائے۔ کس بات سے؟ کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اس محمد پر، اس رسول پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ انما انت نذیر، کہ آپ بے شک صرف ڈرانے والے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف ڈرانے والے ہیں۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور ہر چیز کا کارساز، ہر چیز کا نگہبان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اور کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم کی آیات کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر کے سناتے تھے اور اس کی روشنی میں لوگوں کو جو دعوت دیتے تھے، اس کا اصل جو خلاصہ ہوتا تھا وہ یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جتنے بھی جھوٹے معبود ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، وہ نہ تو کچھ بنا سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ بگاڑ سکتے ہیں، کیونکہ وہ عبادت کے لائق ہی نہیں۔ جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتلاتے تو لوگ چڑ جاتے، خاص طور سے مشرکین مکہ جو تھے وہ چڑ جاتے، کیونکہ یہ بات ان کے معبود کی توہین سمجھتے تھے وہ، اور اپنے باپ دادا کی بھی توہین سمجھتے تھے۔ اس لیے کیا کہتے تھے کہ یہ جو محمد ہے، جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، اس کے اوپر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوتا؟ جو اس طرح سے پھٹے حال ہے، کوئی خزانہ نازل ہو جاتا اور یہ اللہ کا رسول جو ہے اپنی غربت کو دور کر لیتا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتے ہوتے، یا اس طرح کے اعتراضات کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے سمجھایا ہے اور تسلی دی ہے کہ ان باتوں سے آپ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ باتیں سن کر کے آپ کے دل میں تنگی پیدا ہو جائے اور آپ کہیں کہ چھوڑو، کیا سنانا ان لوگوں کو جب بھی کوئی بات سناتے ہیں تو اس طرح کی اعتراضات لے آتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا جو کام ہے کرتے رہیے، اصل میں ہر چیز کا مالک و مختار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے خلاف جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ان کو سمجھ لے گا۔ اس آیت کریمہ سے ہر دور کے جو داعی، مبلغین اور جو علماء کرام ہیں، ان کے لیے بھی نصیحت ہے کہ لوگوں کی باتوں سے ان کو اپنا دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا کام ہے اللہ کے کلام کو بے لاگ دو ٹوک بالکل کھلے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کر دینا، یہ ان کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر مالک و مختار ہے، ہر ایک کے اوپر نگہبان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے اپنے بندوں کے معاملات کی کارساز ہے۔ محترم سامعین کرام،
اتنی باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ ام یقولون افترا. آپ کو اس بات سے بھی دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اس بات سے بھی دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم محمد نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے, اپنی طرف سے بنایا ہے, اپنی طرف سے لکھا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ لوگوں سے کہہ دیجئے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آپ لوگوں سے کہیے کہ یہ جو پورا قرآن ہے اس میں سے 10 آیت منتخب کر لو اور 10 آیت جیسی اپنی طرف سے بنا کر کے 10 آیت پیش کر کے دکھلا دو, اور اللہ کو چھوڑ کر کے جس کو چاہو اپنا ہمنوا, اپنا مددگار تم بنا لو اگر تم سچے ہو. محترم سامعین کرام, مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مذاق اڑایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی جو تکذیب کرتے تھے, اس میں جو بہت ساری باتیں اور بہت سارے جو اعتراض کرتے تھے, اس میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کہاں ہے. ہم نے اس سے پہلے اپنے ایک درس میں یہ بتلایا ہے کہ بہت سارے لوگ آج کے ڈیٹ میں بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن محمد صاحب نے لکھا ہے, لیکن یہ بات بالکل اور 100% بالکل غلط ہے. کیوں غلط ہے ابھی ہم آگے واضح کر دیں گے آپ کو. یہ جو سورت ہے سورہ ہود, اس کے آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ 10 آیات اس قرآن جیسی بنا کر کے لاؤ. اس سے پہلے سورہ یونس کے آیت نمبر 37-38 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کریم کے 10 آیتوں جیسی 10 آیتیں بنا کر کے دکھلا دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی پہلے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 23 میں بھی کہا کہ اس قرآن کریم کی ایک سورت سورہ یونس میں ایک سورت بنانے کے لیے کہا, اور سورہ بقرہ میں بھی ایک سورت بنانے کے لیے کہا. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پہ جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں, مشرکین مکہ کو بھی یہ چیلنج دیا, اور آج کے یگ میں بھی یہ چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے, تمام لوگوں کے لیے, کہ قرآن جیسی ایک سورت بھی چھوڑ دو, ایک آیت بھی بنا کر کے لا کر کے دکھلا دو اگر تم سچے ہو. اور اللہ کو چھوڑ کر کے جس کو چاہو, اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ یہ بھی کہہ دیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ جتنے انسان ہیں, جتنے جنات ہیں, سب مل جائیں, سب ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کر دیں اور قرآن جیسی چیز بنا کر کے لا کر کے دکھلا دیں. اللہ نے کہا کہ کبھی بھی نہیں دکھلا سکتے. 1400 سال 1450 سال اپروکسیمیٹ وقت گزر چکا ہے. 1450 سال لگ بھگ پہلے مشرکین مکہ کو یہ چیلنج دیا گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیلنج کے دینے کے بعد بھی کئی سالوں تک باحیات رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پا جانے کے بعد آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرنے والے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے, آپ کے دین کو اپنی جان اور اپنا ایمان سمجھنے والے بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین اس روئے زمین پر آج بھی موجود ہیں. لیکن آج تک مشرکین میں سے کوئی ایک بھی قرآن کا انکار کرنے والے میں سے کوئی ایک بھی قرآن کی ایک آیت جیسی آیت بھی بنا نہیں سکا, اور قیامت کی صبح تک نہیں بنا سکے گا. اللہ نے فوراً اس آیت کریمہ کے بعد فوراً کہا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو چیلنج دے رہے ہیں کہ قرآن کی 10 آیتوں جیسی 10 آیتیں بنا کر کے دکھلاؤ, آپ جو چیلنج دے رہے ہیں, اگر اس چیلنج کو یہ لوگ ایکسپٹ نہیں کر پائے, اس چیلنج کو اگر یہ لوگ پورا نہیں کر پائے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ پورا نہیں کر پائیں گے. اللہ نے کیا کہا, اگر یہ لوگ پورا نہیں کر پائیں تو پھر تمام لوگوں کو جان لینا چاہیے. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ سمجھ لیجئے, لیکن یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری دنیا کو کہا جا رہا ہے, کیونکہ قرآن پیش کرنے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کو نازل کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ, پیش کرنے والے کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی اس کا انکار نہیں کریں گے. لہذا یہاں پر کہا گیا ہے کہ فَعَلَمُوا تمام لوگوں کو مخاطب کیا گیا. اللہ نے کہا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ, اگر وہ لوگ آپ کے اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکے, فَعَلَمُوا تو تم تمام لوگوں کو جان لینا چاہیے, سب لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ انما انزل بعلم اللہ,
یہ جو قرآن کریم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے ذریعے سے نازل ہوا ہے، اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سامعین کرام، 1450 سال کا تقریباً عرصہ گزرنے کو آ رہا ہے، آج تک کوئی بھی اس قرآن جیسی ایک آیت بھی نہیں لا سکا ہے جس سے کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ قرآن کریم کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں میں سے ایک انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں میں سے ایک انسان۔ یہ قرآن کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، اور جب یہ انسان کسی قرآن کا یہ قرآن کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے تو یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ قرآن کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں آنے والے یوگوں کی۔ آج تو ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تقریباً 1450 سال آگے آ چکے ہیں۔ ابھی آگے اور بھی بہت سارے ایام اور بہت سارے زمانے اور بہت سارے یوگ آنے والے ہیں۔ ان یوگوں کے بارے میں بھی اس میں بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں کہ فلاں زمانے میں ایسے ہوگا، فلاں زمانے میں ایسا ہوگا، جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ اس قرآن کریم میں قیامت، حشر و نشر، اس کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، لہذا اس کو لکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کو نازل کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب اس قرآن کریم کو نازل کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اس کے چیلنج کو اس نے چیلنج دیا کہ ایک آیت بنا کر کے لاؤ، ایک سورت بنا کر کے لاؤ، اس کے چیلنج کو اگر لوگوں نے ایکسپٹ نہیں کیا اور اس کے چیلنج کا جواب نہیں دے سکے تو یہ خود ایک معجزہ ہے۔ پھر اب الگ سے معجزہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو خود ایک معجزہ ہے، اور آج بھی یہ قرآن معجزہ ہے، پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے کہ اس قرآن کریم کی ایک حرف کو چھوڑ دیجئے، ایک لفظ کو چھوڑ دیجئے، ایک نقطے کو بھی کوئی ہیر پھیر نہیں کر سکتا ہے، ایک زبر زیر کو بھی کوئی ہیر پھیر نہیں کر سکتا ہے۔ یہ پوری دنیا میں چیلنج ہے۔ اس کے علاوہ اس روئے زمین پر جتنی بھی کتابیں ہیں، جس کو لوگ گرنتھ کہتے ہیں، دھارمک کتابیں کہتے ہیں، ان کتابوں میں تو جب چاہا لوگوں نے ہیر پھیر کر دیا۔ اس قرآن نے آج بھی چیلنج کر کے رکھا ہے، اور قیامت کی صبح تک چیلنج کر کے رکھا ہوا ہے کہ اس کے ایک نقطے کو بھی کوئی ہٹا کر کے دکھلا دے۔ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کے ایک نقطے کو بھی ہٹا کر کے دکھلا دے، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو پیدا فرما دیا ہے جو اس قرآن کریم کو ازبر اور برزبانی اپنے دل کے اندر بسا لیے ہیں، کوئی اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک معجزہ ہے۔ اب کس معجزے کی، اب کون سا معجزہ چاہیے؟ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ قرآن کریم جب اس کا جواب نہیں دے پائے تو سمجھ لو کہ اللہ کے رسول سچے رسول ہیں، لہذا اس پر ایمان لے آؤ۔ اور چوتھی بات، سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس قرآن کریم جیسی جو ایک سورت لانا چاہ رہے ہو، اس کو بنانے کے لیے اپنے جھوٹے معبودوں کو بھی لے آؤ، جو تم معبود جن کی تم پوجا کرتے ہو ان سے بھی مدد مانگو، کیونکہ وہ تم کو ہو سکتا ہے طاقت بھر دے، تمہارا فل سپورٹ کر دے۔ اب ایسے وقت میں سپورٹ کی تو ضرورت ہے نا، لیکن وہ سپورٹ نہیں کریں گے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان ہیں وہ سب جھوٹے ہیں اور باطل ہیں۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آپ کے چیلنج کا جواب نہ دے سکے، فَاعْلَمُوا، تو تم تمام لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ انما انزل بعلم اللہ، اس قرآن کریم کے آیتوں کے نزول کا جو اصل سرچشمہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، لہذا یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، لہذا اتنی ساری واضح دلائل ملنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار اور پکا سچا مسلمان ہونے میں کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ سامعین کرام، یہ سب باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ ابھی آگے جو اس سورت کی آیتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا